آج کے دور میں انسانوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دھرتی کو بنانے سنوارنے کے لیے، اس میں امن قائم کرنے کے لیے، اس میں خدا پرستی قائم کرنے کے لیے، اس میں انسان دوستی کا گویا سلسلہ جاری کرنے کے لیے، قوموں کے فاصلے کم کرنے کے لیے، ہمارے اور ان کے بیچ میں جو دیواریں اٹھ چکی ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، گرانے کی بات نہیں کہتا ہوں، دیواریں اگر بالکل گرا دی جائے گی تو ایسے جھگڑے ہوں گے، کوئی کہے گا میرا پلاٹ تو وہاں تک ہے، اس لیے دیواریں رہنی چاہیے، تھوڑی ہو چھوٹی چھوٹی ہو کہ آدم کا بیٹا ایک دوسرے کی خیریت پوچھ سکے۔ اس وقت دھرتی کے اوپر جو ظلم کی لہر اور طبقاتی کشمکش کے اندر یہ ٹولیاں بڑھ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اس 21ویں صدی کے اندر ہم کو اور آپ کو کام کرنے کا اگر پرن کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ ہم اس پیاسی دنیا کو کچھ دے سکیں گے۔ اب میں آپ کو سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ کیا دے سکیں گے۔ دینے کی جو بات ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے نبی کی سنت قائمہ ہے۔ قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے وہ انسانی زندگی کے ہر رخ پر اور ہر موڑ کے اوپر اس کو ایک بیان دیتا ہے اور اس کو ایک راستہ سجاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بینہ کی، وہ پڑھ کے سناتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ اس میں سمجھ جائیں گے، عام آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ یہ انکاری لوگ، خدا سے غافل لوگ، یہ مادہ پرست لوگ، یہ مشرکین، یہ پچھلے گرندھاری اور اہل کتاب جو اپنی کتابوں کو بھول چکے ہیں، جنہیں اپنی توحید کا سبق یاد نہیں رہ سکا اور سارے معاملے کو بھلا چکے ہیں، اس میں کوئی بھی سدھرنے کے قابل نہیں ہے، سب لا علاج مریض ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ سمندر میں ڈال دینا چاہیے جن لا علاج مریض ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن خود انسانی قافلوں میں ہمارے معالج جو ہیں مریض پر آخر وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں، معلوم ہے اسے کہ جان بچے گی نہیں اس کو، لیکن ایک ڈاکٹر کی، ایک طبیب کی، ایک وید کی جوابداری ہے اور اس کا دھرم ہے کہ اس نے برابر اس کی خدمت کرتے رہنی چاہیے۔ تو وہ سلطان کائنات انسانوں کو مایوس کیسے کر سکتا؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس ایک علاج ہے۔ کوئی پوچھے کیا علاج ہے؟ حتی تأتیہم البینہ، ان کے پاس دلیل کی روشنی لائی جائے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں اسلام بے دلیل قائم ہے؟ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام بے دلیل قائم، آنکھ بند کر کے اسلام کی کوئی بات۔ انہوں نے کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی ایک چیز آ چکی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جسے جو دیکھ آنکھیں کھولے گا اور دیکھ لے گا تو اس کو دکھ جائے گی۔ آنکھیں ہی نہیں دیکھتی، قرآن نے کہا دل دیکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت بطور شہادت کے پیش کرتا ہوں، فرمایا کہ فإنہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اگر کسی کی اندھی ہو جائیں بات اتنی بگڑتی نہیں ہے جتنی بات اس وقت بگڑ جاتی ہے جب سینوں کے اندر دھڑکنے والے دل اندھے ہو جاتے ہیں، پھر انسانیت کی بات بگڑ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ علم کا دور ہے، یہ قلم کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ایسی چیزیں اس وقت ایجاد ہو رہی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے اگر چاہا تو جاپان سے، جرمنی سے، فرانس سے اور خود ہمارے ملک کے اندر جو بہت ہی ہوشیار ترین اور سازش پسند لوگ ہیں ان کی ٹولیاں کہیں اسلام میں چھلنگ لگائیں تو میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ دور الحمدللہ ایسا آ گیا، اس لیے ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو 21ویں صدی ہے یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا ایک امید ہمیں دلاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اول تو یہ کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے مومنین اور مومنات کو اور مسلمین اور مسلمات کو کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ آپ کوئی جاتی اور برادری نہیں ہے، آپ کسی زبان کے پجاری نہیں ہیں، آپ کسی رنگ اور نسل کی ارچنا کرنے والے نہیں ہیں، آپ کسی خاص نعرے کو لے کر دنیا میں دھاندلی بچانے والے نہیں ہیں، آپ ایک امت واحدہ ہیں اور ایک داعی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے دنیا کے انسانوں کو آپ اندھکار سے نکالیں اور نور کی طرف رہنمائی کریں۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کو اندھیاریوں سے نکال کر نور کی طرف رہنمائی کر دیں۔ یہ شان اس امت کی بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو 6237 آیتوں کی شکل میں 114 صورتوں کی شکل میں دھرتی پر برابر 23 سال تک کے ایک انسان کے قلب کے اوپر اتاری گئی، اس آیت کے کچھ معنی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ قرآن مجید کو اس طرح پڑھ کے اس کے متن کو پڑھ کے رکھ دیا اور سر کے اوپر رکھا، اس کو چوما بھی، بہت اچھی بات ہے، اس کا ثواب ملے گا، میں ایسا انکاری نہیں ہوں۔ قرآن شریف کو چھونا، اس کا ادب کرنا، اس کو دیکھنا، بلکہ ہمارے یہاں تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اور بہت صحیح کہا کہ کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو صرف انگلی پھیرے گا تو وہ بھی برکت سے محروم نہیں رہے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے سب کے سب اپنے قوم کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اب اس آیت کی
انہیں دو اس کے نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ نکالا جانا چاہیے کہ سب زبانوں کے اندر قرآن اترنا چاہیے، لیکن یہ پاسبل بھی نہیں تھا، ممکن بھی نہیں. کسی ایک زبان کا انتخاب ہونا چاہیے، اور مڈل ایسٹ کے اندر کیا آدھی دنیا سے زیادہ علاقوں کے اندر بولنے والی عربی زبان کو پسند کیا. اگر وہ عربی زبان جو آج کلاسیکل لینگویج ہونے کے بعد میں بھی جتنی آپ کے ہاں زبانیں پائی جاتی ہیں، ہندوستانی کا میں آپ کو سہارا لے کر کے کہتا ہوں کہ مراٹھی جیسی سیمت اور تھوڑے سے حلقے کے اندر بولی جانے والی زبان کے اندر 22 سے 28% الفاظ قرآن مجید کے چل رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات. آپ کو تعجب ہوگا لیکن آپ اہل علم ہیں، میں کہتا ہوں کہ غضب، انعام اور لفافہ، عورت، زوجہ، حکم، قدم، انقلاب، یہ لفظ کہاں سے آئے؟ مجھے مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملتا ہوں میں، اور ان سے تعلقات رکھتے ہیں. ہم کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ان کی بھی بات سنیں، اپنی بھی بات کہیں، اور اپنی بات کو ڈھنگ سے کہیں. مجھ سے ایک مرتبہ جب انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ کے یہاں لنگوسٹک کوئی بھاشائی جھگڑا کیا کیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ گروجی ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے کیا کہہ رہے ہیں، ساری دنیا اس وقت لڑائی جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے اور آپ کے یہاں کوئی بھاشائی جھگڑا؟ ان کا نہیں، بالکل نہیں ہے. تو کہنے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس وقت؟ تو اور وہ اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ جو ہے وہ ہندی اور غیر ہندی کے لیے سلگ رہا تھا، ایجیٹیشن ہو رہے تھے، ٹرینیں جلائی جا رہی تھی، بھاشائی جھگڑے خود اس ملک کے اندر اتنے اٹھ گئے اور ابھی بھی اٹھتے رہیں گے. وہ جب کسی کو فرصت سیاسی لیڈر کو ملے گی، ایک چھوٹا سا پٹاخہ چنگاری ڈال دے گا، آپ لگ جائیں گے اس کے پیچھے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا؟ ان کا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے اس میں یہ کہ واختلاف الوانکم والسنتکم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تمہارے رنگ کا اختلاف، تمہاری زبانوں کا اختلاف جو ہے لڑنے کا اور جھگڑنے کا وشے نہیں ہو سکتا، یہ خدا کو پہچاننے کا وشے، اللہ کو جاننے کا وشے. بمبئی کا کوا بھی کہیں کہیں کرتا ہے، لندن کا کوا بھی کہیں کہیں کرتا ہے نہیں کرتا. ناگپور کی بکری بھی میمیاتی ہے اور میکسیکو کی بکری بھی میمی کرتی ہوگی. کتا جو ہے وہ کلکتے کا بھی بھوکتا ہوگا، دلی کا بھی بھوکتا ہے. واچا اور وانی زبان کسی کو نہیں دی، زبان دی بھی ہے. جراب جیسے جانور کو گز بھر کی زبان دی ہے لیکن بول نہیں سکتا. صرف انسان بات کر سکتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو بولنا سکھایا، اس کی تخلیق کی ہے، اس کو بولنا سکھایا. بولی، بھاشا انسان کے سوا، آدم کے بیٹے کے سوا کوئی نہ بولتا ہے نہ اس کو کوئی لکھ سکتا ہے. جتنے جاندار ہیں وہ سگنل اور سنکیت سے چیختے ہیں، بھوکتے ہیں، ممیاتے ہیں، پکڑاتے ہیں، لیکن بھاشا کسی کے پاس میں نہیں ہے. بھاشا صرف انسان کے پاس. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا یہ تو آپ نے بھاشن کر دیا لیکن حقیقت کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا. انہوں نے کہا کچھ نہیں، میں مہمان ہوں، گھر میں کرو بولتے ہیں. ہمارے یہاں مہمان ہوں گے، یہاں ایسی زبانیں اللہ والوں کی زبانیں ماشاءاللہ اس کی لپی نہیں ہے.